الملائكة ينزلها نصفا ويذر عطاء صدقا لا ترى فيها وجوها ولا أمتا يومئذ الإنسان ولا أجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أشاء شكرا فإن مصيبته ولا جزاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستوں، یہ مختصر سی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اس کے دونوں ہاتھ میں، اس کی مثال آپ نے گھاس دی تو بزرگ کہتے ہیں کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر مومن کے اوپر نعمتوں کے اللہ تعالیٰ دروازے کھولیں تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، تو شکر کے ذریعے سے یہ جنت میں چلا جائے. شکر بہت بڑی نعمت ہے. عام طور سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے. خانقاہوں میں اللہ والے اس طریقے سے اپنے مریدین کو مراقبہ کرواتے ہیں کہ اللہ کے احسانات کو سوچیں کہ تمہارے اوپر کیا کیا احسانات ہیں. عام طور سے آدمی تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو وہ جزا فجا کرنے لگتا ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اپنے بندوں پر کیا کیا احسانات کیے ہیں اور بار بار متوجہ کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او میرے بندو تم میری دی ہوئی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چاہے ڈھولا ہو، لنگڑا ہو، اپاہج ہو، اگر وہ بھی سوچے گا تو اللہ کی نعمت کے سائے میں وہ بھی اپنے آپ کو پائے گا کہ چلو پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو گونگا بنایا، کسی کو بہرا بنایا، کسی کو نابینا بنایا. یا اللہ کی مصلحت ہے کہ گونگا یہ دیکھ کر سوچے کہ میری زبان ہی نہیں، یہ بندے کی تو آنکھ نہیں. اسی طریقے سے آنکھ والوں کو چاہیے کہ یہ گونگا ہے لیکن اس کے پاس آنکھ نہیں، آنکھ کی نعمت نہیں. تو ہر بندہ اگر اپنے اوپر سوچے گا تو اللہ کی نعمت کہیں نہ کہیں سے اس کے اوپر نعمت اللہ کی طرف سے برس ہے. اللہ کی نعمتوں کا استحصال. حضرت لقمان علیہ السلام، لقمان حکیم گزرے، بہت بڑے اللہ والے. بعض روایات میں نبی تک ان کا مقام ہے، گزرے. وہ بھی کسی کے غلام تھے. ان کا ایک آقا رہا کرتے تھے. آقا کے ساتھ ایک مرتبہ ککڑی کھا لی، یہ جو ہم لوگ سلاد کے طور پر استعمال کرتے، ککڑی کھا لی. تو وہ ککڑی کڑوی نکلی، ککڑی کڑوی نکلی. لیکن لقمان علیہ السلام کھاتے گئے. جب ان کا آقا اس نے ککڑی کو اٹھایا تو وہ کڑوی نکلی. تو پھر اس نے ککڑی رکھ دی اور لقمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ کڑوی ککڑی اور تم کھانے پہ کھاتے چلے جا رہے ہو. تو لقمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اصل بات یہ کہ جس آقا اور جس مالک سے ہمیشہ میں نعمتیں، یعنی میٹھی میٹھی ککڑی کھاتا ہے، میٹھے میٹھے پھل فروٹ کھاتا رہا، کبھی اگر اس کے ہاتھ سے کڑوی نکل جائے تو کیا میں چھوڑوں؟ اس لیے میں کڑوی کو بھی کھاتا چلا جاؤں.
تو اسی طریقے سے بندوں کو بھی چاہیے کہ جو اللہ ہمیں ہمیشہ نعمتیں کھلاتا ہے ملاتا ہے، کبھی اگر اس طریقے سے اس کی طرف سے مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، حالات آ جائے، تو اس پر صبر کرے. تو ایک شکر کے ذریعے سے انسان جنت میں جائے گا، اور ایک صبر کے. ایک محدث گزرے ہیں، وہ آپس میں میاں بیوی سے کہنے لگے کہ میں بھی جنتی اور تو بھی جنتی. پھر اس کی دلیل کہنے لگے کہ میں جنت میں. بیوی نے بھی پوچھا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ جیسی بیوی نعمت عطا فرمائی، تجھ جیسی بیوی نعمت عطا فرمائی، حسین اور خوبصورت، اور میں کالا کرو گا. تو ایک تو یہ ہے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی حسین بیوی. آج ہر آدمی حسن کے پیچھے بھاگتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے سیرت کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی حسین، خاص طور سے جب سے یہ سب چل گیا موبائل میں اور یہ سب دیکھتے ہیں، تو ان کے توجہ اپنی عورتوں کی طرف رہتی ہی نہیں، بس دوسرے عورتوں کی طرف ہر وقت کسی چکر میں رہتے ہیں. مجھے یہ عورت مل جائے، مجھے یہ عورت مل جائے، اور اپنا نہیں دیکھتے کہ میرے اندر وہ حسن نہیں ہے، میرے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہے. شکر نہیں ادا کرتے کہ میرے اندر کالا پن ہے، میرے اندر ذوق ہے، میرے اندر وہ بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حسین اور خوبصورت بیوی عطا کی. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. پھر اس نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا تو صبر کر رہی ہے کہ تو اتنی حسین، تو اتنی خوبصورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے اس طریقے سے صبر دیا ہے، تو اس صبر کی وجہ سے تو جنت میں جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے حسین اور خوبصورت بنایا، لیکن عورتوں کو سب سے زیادہ حسین بنایا. مردوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حسن دیا عورتوں کو. مردوں کے اندر وہ حسن نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر حسن دیا. عورت کے اندر چاہے اس کے بال کو دیکھ لو، چاہے اس کے چہرے کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا. اس کے برعکس جانوروں میں دیکھیں گے تو جانوروں میں جیسے اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، تو اس میں نر یعنی مرد جیسے جو لوگ ہیں وہ زیادہ حسین خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے آپ ایک طرف شیر کو دیکھو گے، ایک طرف شیر نہیں ہوگی، تو شیر زیادہ آپ کو خوبصورت نظر آئے گا. اسی طریقے سے مور کو دیکھو گے، مورنی کو دیکھو گے، تو اس میں نر کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ خوبصورتی عطا. اب مور وہ ناچتا ہے، اور اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی کا کیا ہے. اس کے برعکس مورنی اسی طریقے سے چاہے بلا ہو، بلی ہو، کسی کو جانوروں میں یہ اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. جانوروں میں بجائے مادہ کے نر کو اللہ تعالیٰ نے حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جوڑے مقرر کی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جوڑے کا انتظام فرمایا، ہر ایک کو جوڑا، جیسے رات اور دن. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، بلکہ کھجوروں میں بھی جوڑے اللہ نے رکھے. کھجور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ جو کھیتی کرنے والے ہیں انہوں نے شکایت کیا نبی اللہ یہ جو کھجور ہے یہ پھل نہیں دے گا، کھجور یہ پھل نہیں دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوڑوں کو جوڑوں سے ملا دے. تو
تو آپ تشریف لے گئے اور ایک کھجور کو دوسرے کھجور سے ملا دیا. پھر اس سال ان کے کھجوروں میں خوب برکت اللہ تعالیٰ نے دی, خوب برکت دے دی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں, چاہے مادہ ہو چاہے نر ہو, چاہے اس طریقے سے جمادات ہو, پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھے. پتھر جوڑے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھے. پتھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت, اس کے اندر بھی جوڑے, لکڑیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھے. بلکہ اللہ کو یہ جوڑے اتنے پسند ہے, اتنے پسند ہے کہ اپنا کلام جو ہے قرآن مجید, اس میں جو سورتوں کی ترتیب ہے جوڑے کے حساب سے, اللہ تعالیٰ نے سورتوں کی ترتیب جو رکھی جوڑوں کے حساب سے. جو قرآن مجید میں بڑی بڑی صورتیں, اس کے بارے میں آپ بھی اندازہ لگا سکتے, لیکن حوامیم دیکھیں گے, حامیم حامیم حامیم, یہاں پر بھی حامیم, یہاں پر بھی. خاص طور سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا معوذتین میں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ, یہ جوڑے اللہ نے, یہ صورت ایک جیسی اور دونوں جڑوے سونے. اس لیے جو کوئی بیان کرتا ہے خالی قل اعوذ برب الفلق پہ نہیں بیان کرے گا, وہ قل اعوذ برب الفلق پہ بھی بیان کرے گا, وہ قل اعوذ برب الناس پہ بھی بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جوڑے بنائے, تو دونوں میاں بیوی کو آپس میں صبر اور شکر کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دونوں جہان کی نعمتیں مل گئی. جس کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دونوں جہان کی نعمتیں مل گئی. اس میں سے سب سے پہلے بتائیں کہ نیک اطاعت گزار بیوی اگر جس کو مل گئی تو اس کو دنیا جہاں کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کر دیا. ہمارے ایک بزرگ تھے, ہمیشہ گھر سے باہر رہا کرتے, جب تک تقاضے پہ گھر پہ زیادہ رہتے نہیں تھے. ایک مرتبہ اہلیہ نے کہا تم نے اپنے گھر کو, محبت تھی دونوں میں لیکن تقاضا رہتا تھا. کہنے لگی, ان کی بیوی کہنے لگی کہ تم نے اپنے گھر کو مسافر خانہ بنا رکھا, ہوٹل جیسا. ہم لوگ بھی بعض مرتبہ اپنے گھر کو ہوٹل ہی جیسا بنا دیتے کہ گئے گھر پہ بس کھانے کے لیے ہو, کھا کے چلے. اتنا مصروف رہتے دنیا کے کام میں چاہتے. ہمارے کبھی کبھی تو سالوں تک بچوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی. رات دیر تک گئے, بچے سوتے تھے, صبح گھر سے نکلے, بچے سوتے تھے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. گھریلو بھی ایک زندگی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ایسے ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی. لیکن جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا, حضرت کی بیوی کا جب انتقال ہوا تو سب کے سامنے گھٹنا لگی, سب کے سامنے آنسو ان کے بہے. لوگوں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا. اور پھر جب تنہائی میں مناجات میں, اللہ والے تھے, اللہ والے تہجد کی نماز اور پھر مناجات اور یہ سب, جب مناجات کرنے لگے, اللہ سے باتیں کرنے لگے, کہنے لگے کہ اللہ اکیلے تو تو ہی اچھا لگتا ہے, اللہ اکیلے تو تو ہی اچھا لگتا ہے. اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے کہ اللہ تو مجھے صبر دے دے اور مجھے اس کا نہیں. اس قسم کی دعاؤں میں مشغول ہوتے. تو جانے کے بعد اصل قدر ہوتی ہے. جب بیوی یا اہلیہ جب دنیا سے چلی جاتی ہے پھر آدمی کو اس کی قدر ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ میاں بیوی آپس میں صبر و شکر کے ساتھ رہے. میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی. میاں بیوی کی لڑائی کبھی بھی یہ لڑائی نہ سکتی. ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسا لڑتے کہ ایسا لگے گا کہ یہ ایک دوسرے آپس میں کبھی ملیں گے. بلکہ میاں بیوی کی لڑائی اکثر عام طور سے دیکھیں تو بس سورج غروب کا, جیسے بچوں کی لڑائی ہوتی ہے, محلے میں بچے لڑتے ہیں, اس کو مار دیا, اس کو مار دیا, ایسا لگتا ہے اس کی ماں کو لایا, یہ اس کی ماں. لیکن دوسرے دن دیکھیں گے, رات ہی کو دیکھیں گے, وہی بچے ایک ساتھ میں کھیل رہے ہوتے.
تو میاں بیوی کی لڑائی اس کو لڑائی کبھی سمجھنا ہی نہیں. آدمی دل پہ لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں ایسا کیا. اب وہ دل کی گانٹھ مانگی کیوں مجھے ایسا کیا. تو ایسا نہیں بلکہ صبر اور شکر کی ضرورت. اور آگے حدیث کا جو جملہ ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو بھی نعمت ہے تو صبر کر دو، اس کی وجہ سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. اس پر ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اللہ کی بندی تھی، ان کو وایو کی بیماری تھی، مرگی کا دورہ پڑتا تھا. مرگی کا دورہ جس میں انسان اس طریقے سے گر جاتا ہے، وہ سب کھانے لگتا ہے. اس کا علاج لوہا اس پہ رکھتے ہیں، چابی رکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہاتھ میں آتا ہے اپنے کے لوہا اس سے دباتے ہیں تو تھوڑی دیر اس کو افاقہ ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بھی علاج ہے. اس زمانے میں مرگی کا بہت سا علاج ہو گیا ہے. اس زمانے میں بھی لوگ بدن کے اوپر چڑھتے تھے تو یہ مرگی کی دورے کی کیفیت ختم ہو جائے، لیکن تھوڑی دیر انسان اپنے ہوش حواس کو کھو بیٹھتا ہے. کیونکہ اللہ کی بندی اس طریقے سے ان کو بھی دورہ پڑتا تھا، ہوش حواس کھو جاتی تھی تو سطر اب ہوش ہی نہیں تو سطر کا بھی کھایا نہیں رہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہو یا نبی اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں. کیا اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے اللہ کی بندی بیماری سے گھبرا نہیں، بیماری یہ بھی نعمت ہے. جو تجھے تکلیف پہنچ رہی اس پر اللہ تعالیٰ تجھے اجر دیں گے. بعض صحابہ بیماری کی فضیلت کو سن کر دعا مانگتے. ابی بن کعب نے دعا مانگی تھی بخار کی، تو وہ بخار میں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا کہ آ جائے بیماری تو صبر کر، مانگنا نہیں. تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں، مانگنا نہیں، آ جائے تو پھر صبر کر دینا. تو اس طریقے سے آپ نے فضیلت بتائی. تو وہ کہنے لگے یا نبی اللہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گا، لیکن میرے لیے اتنی خاص دعا کروں کہ جب مرگی کا وایو کا دورہ پڑے تو میرے عقل ہوش حواس صحیح صحیح، تاکہ میں اچھے سے رہ سکوں اور میرے سطر نہ پوچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں اتنی دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے عقل اور سلامتی کے ساتھ رکھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی پھر ان کے بارے میں آیا کہ ان کو مرگی کا دورہ تو پڑتا لیکن عقل اور ہوش حواس سب صحیح سالم تھے، سطر نہیں کھلتا اور یہ صبر کے ساتھ اس بیماری کو جھیل لے. جب یہ چلتی ہوئی نظر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس کو جنتی عورت دیکھنا ہو اس کو دیکھنا، جنتی عورت جس کو دیکھنا ہو اس کو دیکھنا. یہ جنتی عورت ہے کہ یہ بیماری پر صبر کرتی ہے، یہ جنتی عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی، عشر مبشرہ 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے. اور یہ عشر مبشرہ سب کے سب تاجر تھے. ایسا بھی نہیں کہ آدمی تجارت چھوڑ دے، دنیا چھوڑ دے تبھی جنت میں جائے گا. یہ عشر مبشرہ سب اس میں تاجر تھے، سب کاروبار کرنے والے تھے. اس میں 4 تو خلفاء عبد الرحمن بن عوف، سعد، سعید، سب یہی سب تھے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. تو خیر یہ حدیث کا یہ تشریح ختم ہوئی. اب یہ اختتامی دن چل رہا ہے، شاید آخری دن ہو، کل ملے موقع نہ ملے، اس لیے ہم ان دنوں کی قدردانی کرتے ہوئے جو کچھ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگی. خاص طور سے اگر گھر والوں نے روزے نہیں رکھے تو ان کی بارے میں دیکھ لیں
کہ حقیقتاً نہیں رکھا. اگر اس طریقے سے حقیقتاً جیسے بیمار تھے، ضعیف تھے، اس میں بھی دو قسم کی باتیں ایسے ہیں کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتے. ایسے ماں باپ یا گھر کے ضعیف تو وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنے یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو ان کے لیے فدیہ ادا کریں. انہیں 2 کلو گیہوں کے حساب سے فدیہ ادا کریں. اور اگر روزہ نہیں رکھ سکے ان کو ترغیب دیں وہ اس طریقے سے بعد میں قضا کریں. مستورات اور خواتین ان کے دن چڑھ جاتے، ان کے دنوں میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، ان کو بتائیں کہ نماز تو معاف ہے لیکن روزہ نہیں معاف. ان کو بھی روزہ کی اس طریقے سے ترغیب دیں. عید کے دن کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے جائیں، تکبیرات تشریف کا اہتمام کریں، اول وقت میں آ جائیں. اس دن کوئی نفل نماز نہیں ہے عید کے دن، نہ چاش نہ اشراق. عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے جہاں پر عید کی نماز ہوگی اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے بلکہ دعا میں ہے. اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر، یہ میرے بندے آئے ہیں، انہوں نے محنت کیا ہے، آج مزدوری لینے کی، اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کی، بخشش کی اور بھی خصوصی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.